بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مغرب کی نماز کے بعد اشرف المکاتب میں داخل ہوئے، کمرے میں بیٹھے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے ایک خاکہ پیش کیا کہ بستی میں اتنے علماء ہیں، اتنے حفاظ ہیں. الحمدللہ خوشی ہوئی اور یقیناً خوشی کی بات ہے. اللہ اور بڑھائے، نظر بد سے بچائے. یہ عاجز سفروں میں رہتا ہے اور خاص طور سے آندھرا کے علاقوں میں جب جانا ہوتا ہے، دسیوں قریے دیہات ایسے نظر آتے ہیں جہاں اسلام کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. نہ مسجدیں ہیں، نہ مدرسے ہیں، نہ مکاتب کا قیام ہے. حفاظ تو دور دور تک نظر نہیں آتے. اور قریوں میں ائمہ جو ہوتے ہیں نماز پڑھانے والے، ان کی عجیب عجیب کارگزاریاں. میں اپنی بات سناتا ہوں. طالب علم کے دور میں جماعت میں جانا ہوا. جمعے کے دن عصر کی نماز میں امام صاحب آئے. عصر کی نماز تکبیر تحریمہ کے بعد جہرن قرات شروع کر دیے. پیچھے سے لقمہ دیے، سبحان اللہ. وہ مڑ کے دیکھ کر اچھا کر کو پھر پڑھنا شروع کرے گا. پھر سبحان اللہ بولے تو تمہیں چاک پڑھا دلو حضرت کر کے نمازی میں. قصہ کیا ہے؟ وہ صرف جمعے کی نماز کو مسجد کو آتے ہیں. ایک دوسری بات، دوسرے دنوں میں وہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز وغیرہ کو نہیں آتے. جہری نمازوں میں آتے، مغرب، عشاء، فجر. اور جمعے میں چونکہ جہر ہے، وہ سمجھ گئے ہر نماز بھی جہری پڑھاتے ہیں. یہ میں شاہد ہوں اس کا. یہ ایک کارگزاری ہے. اس طریقے سے دور دور تک ناظر آخا نہیں ہے، حفاظ کرام نہیں ہیں، علماء و مفتیان کرام دین کو بتانے والے، پیش کرنے والے مسائل دور دور تک نہیں. اب آپ ذرا یہ جو پلڈا ادھر ہیں تو سینکڑوں ہیں، ادھر سینکڑوں میں ایک بھی نہیں ہے. یہ عدم توازن اگر ایسا ہی رہا، اتنا ڈر ہوتا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر بولتا ہوں، اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے. اگر آج ہی توبہ استغفر اللہ، اللہ بچائے، ہندو راشٹر کا اعلان ہو جائے، ایمان کا کیا حال رہے گا؟ صحیح بولتا ہوں. جہاں جہاں جانا ہوتا ہے دیکھ کر دل دہلتا ہے. پوری غیروں کی آبادی، جہالت ہے، غربت ہے، ایسی پٹیاں ہیں پوری عیسائیت کی زد میں. سفر کرتے ہیں ہم لوگ، ساتھ آزو بازو رہنے والے، کبھی ایک کارگزاری یہ سنا رہا ہے، کبھی دوسری کارگزاری سنا رہا ہے. مرتد ہونے کے مسائل، کبھی لڑکی چلی گئی، کبھی لڑکا چلا گیا. حفاظ بھی جا رہے ہیں، علماء بھی جا رہے ہیں. یہ سب کارگزاری ہے. اللہ نہ کرے. ابھی قریب میں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے ہمارے علاقے. ویلور میں بھی بہت سارے فرقوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی. کچھ عرصہ پہلے یہ عاجز خود حیدرآباد گیا تھا.
تنہائی میں حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے ایک بات کہی کہ ہمارا ملک عملاً ہندو راشٹر بن چکا ہے. حضرت کا جو جملہ ہے عملاً دستور کے لحاظ سے، کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے سیکولر ہے بول لینا، لیکن روز کی جو کارگزاریاں ہیں اسکولوں کی، تعلیم گاہوں کی، سب دیکھتے رہیں گے واٹس ایپ میں. علماء کی اولاد، میرا ایک شاگرد صبح میں سبق ختم کر کے آیا، اس کا واٹس ایپ پر میسج آیا، کاشفی ہے، قاسمی ہے، فوٹو بھیجا ہے، حضرت میرے بچے کو صبح کو میں ٹوپی پہنا کر اسکول کو بھیجا، دوپہر ابھی ہوئی نہیں ہے، 12 بجے تک یہ منظر دیکھو حضرت، میرا بچہ پوجا میں بیٹھا ہے. ایک مفتاحی، معاف کرنا میں نام لے رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ احساس جاگے، ہمیں بہت اچھی جگہ ہیں، ہمارا پورا بستی ایسا نرہنگا، ایسا کیا بھی کدھر بھی، یا معاف کیجیے، 100 بار معافی کے ساتھ سے حالات کس درجے تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. وہ بولے حضرت مفتاحی قاسمی، وہ خود سنا ہے، میرے بچے کو اسکول کو میں شروع میں جا کر چھوڑتا، جاتے ہی سوریہ نمسکار کراتے، میں پریشان ہو کر ذرا دیر سے جا کر چھوڑنا شروع کیا، وہ دیکھے تو صبح کا پریئر میں کرانے کے بجائے کلاس میں کرانا شروع کر دیے. میں کیا کروں حضرت؟ بچے کو مدرسے میں چھوڑوں گا تو عمر نہیں ہے، پرائیویٹ میں پڑھاؤں گے تو میری طاقت نہیں ہے، سرکاری اسکولوں میں بھیجے تو یہ نوبت ہے. حاضری اٹینڈنس لیتے، نام پکارے تو یس سر بولتے، یس میڈم بولتے، پریزنٹ بولتے. عائشہ کا تو ہاتھ اٹھا کو جے شری رام گتی، خالد کا تو جے شری رام، ہر بچہ. اب دیکھے تو اسکول شروع نہیں ہوئی ہے، میدان میں گائے کو کھڑا دے کر پورے بچوں کو طواف کرا رہے ہیں، مسلمان بچیاں وہ بھی طواف کر رہے ہیں. اس درجے کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے. ابھی ہمارے رونق نگر کا جو مدرسہ ہے، باقیات کی شاخ ہے، چتور ضلع میں دامل چور کے اندر، ایک 10-15 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے باقیات کے سیکریٹری صاحب الحاج ضیاء الدین صاحب سی عبدالحکیم کالج کے، ملک مولانا ابراہیم صاحب اور دیگر اراکین باقیات کے سب گئے. قریبی آبادی وہاں کے جو علماء تھے، ذمہ دار قسم کے حضرات تھے، ان کو جوڑے. ان کو جوڑ کر میں کچھ باتیں بولنا شروع کیا. ادھر سے مولانا ایسے حوالے دے دے کر بول رہے ہیں، حضرت یہ بستی کے قصے میں سنا رہا ہوں کر کے. غیر بول رہے ہیں اپنی بچیوں کو تمہیں بچا لو. کتنے، اور ایک بولے ایک بڑے گھرانے کا بچہ اور رجسٹر میرج کیا ہے، غیر کے ساتھ کیا ہے اور فخر کے ساتھ کیا ہے، سب کو دعوت دیا ہے، ذرا برابر بھی بے غیرتی کا اظہار نہیں. اتنے قصے مولانا سنا ہے، بھرے مجمع میں سنا رہے ہیں، حیرت ہو رہی تھی. تو یہ جو بے دینی کا اور دہریت کا اور ارتداد جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اللہ کی پناہ. کچھ عرصہ پہلے کیرلا جانا ہوا. ایک عبد الجبار نام کا ایک شخص، اس کا چینل چلتا ہے، ہزاروں لیزنرز ہیں، اس کے فالوورز ہیں. وہ دہریہ اور کہیں تو دانت اپنے، بولے تو ہونٹ اپنے، ویسا. یہ ایک اور شخص ہے جو 9 سال مدرسے میں پڑھا ہے، آج وہ دہریہ ہے، اس کا چینل چلتا ہے، ہزاروں لڑکے لڑکیاں نوجوان کالج کے دیکھتے ہیں. اس درجے یہ چیزیں تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں. پہلے عمل کی کوتاہی تھی، عمل میں کمی تھی، لیکن عقیدہ الحمدللہ سیدھے سادے لوگوں میں بھی مضبوط رہتا تھا، شکوک شبہات نہیں رہتے تھے. آج اس سوشل میڈیا نے جو تباہ کاری مچائی ہے، میں بے حیائی کو نہیں لیتا، میں جوئے سٹے کو نہیں لیتا، دیگر بدتمیزیوں کو نہیں. سب سے زیادہ اس میں جو خطرناک پہلو ہے وہ ایمان ہی کا ہے. ایسے ڈیبیٹس
اناڑی قسم کا کوئی ادھر ہماری طرف سے بیٹھا ہے، ادھر سے کوئی بیٹھا ہے، وہ سوالات کر رہا ہے، یہ کبھی لاجواب ہو رہا ہے، یا کبھی جواب ٹھیک سے نہیں دے پا رہا ہے، یا دلیل جو ہے بھونڈی دے رہا ہے، ایسا سما بنتا ہے، غیر تو بغلیں بجاتے ہی خوش ہوتے ہی اپنے خود شک شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی یہ جو خرابی ہے، یہ بہت خطرناک قسم کی خرابی۔ اللہ معاف فرمائے، حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے برسوں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یہ کیسے ہوگا؟ کیا صبح اٹھتے ہی سب کوئلوں کو، دیولوں کو، مادہ کوئل کو چلے جائیں گے؟ کیا کریں؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج اگر ایسا کوئی چینل دیکھتے دیکھتے رات کو سوئے، صبح اللہ مان الفیض پیغمبر اسلام کے تعلق سے، تعلیمات اسلام کے تعلق سے، احکامات اسلام کے تعلق سے اگر اس کے دل میں کوئی بات آئی شکوک و شبہات کی، اس کا ایمان کیا ہوا؟ یہ صورتحال۔ ایک مجمع میں علماء کے میں بولا، ایک بڑے عالم دین، معاف کرنا مجھے بار بار میں معافی چاہ رہا ہوں، کیا حضرت اتنی بڑی باتیں اتنا دبا بولتے نہ کر کے، نہیں چلے سو واقعات، میں کوئی ادھر ادھر کی چیزیں نہیں بولتا۔ ایک علماء کے جوڑ میں نے کچھ ایسی باتیں کہی، ایک بڑے عالم دین، بڑی بڑی کتابیں، بڑے شہر کے بڑے مدرسے میں پڑھانے والے، ادب کتابیں، بڑی کتابیں، بات ختم ہوئی، وہ آ کر بولے، بلکہ بھرے مجمع ہی میں بول دیے، حضرت جو باتیں بول رہے ہیں دور کی نہیں ہے، میرے گھر کی ہے، میرا بیٹا خود ایسی باتیں کرتا ہے، جبکہ وہ خود 15 پارے کا حافظ قرآن ہے، پھر اس کی آئے۔ ابھی اس جمعے کو ایک علاقے میں جانا ہوا، علماء کا مجمع تھا، کچھ باتیں کی، ایک امام صاحب کھڑے ہوئے، بولے حضرت سب بھی ٹھیک ہے، یہ زمانہ ایسا ہے تمہیں کیسی بھی بات بولو ایمان یقین کی، جب تک اسے لاجک کے طریقے میں سمجھ میں آئے جیسا نہیں سمجھائیں گے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ خبر کا عذاب ہے، خبر وسیع ہو جاتی اور جنت کی کیاری کھل جاتی، کھڑکیاں کھل جاتی، ایسی سب باتیں، اس طرح سے کچھ چیزیں شروع کیے وہ۔ میں بولا کہ واہ، لاجک کی بات چھونا کو تو سن با، خبر وسیع ہوتی، کھڑکیاں کھولی جاتی، جنت کے مناظر نظر آتے، تجھے اس پر شک ہے نا، تو ویڈیو کال کر، امریکہ میں تیرا دوست ہے کیا؟ اب بھی کال لگا، انہیں امریکہ میں امریکہ سے بات کرتا ہے، انہیں امریکہ میں ہے کہ نہیں ہے کہ پوری درمیان کی چیزیں ختم ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو، بالکل سامنے بات کرے سکا ہے نہیں کیا؟ دیوار ہے کیا؟ دریچہ ہے کیا؟ عمارتیں ہیں کیا؟ پہاڑا ہیں کیا؟ چٹانا ہے کیا؟ سب ختم ہوگی نہیں کیا؟ تیری ایجاد یہ کر سکتی ہے کہ تو اللہ کی قدرت نہیں کر سکتی کیا؟ وہ کیسا نام ہے اعمال میں اتنا سبحان کا، یہ پوری چیزیں اس پہ فیڈ ہو کریں گی، یہ ہو کریں گی، وہ ہو کریں گی کہتے ہی، تو بولے کی بات اتنی چپ، جی بی کا تو کیا بولو، ایم بی کا تو کیا بولو، یہ بولتے نہیں، شرماتے ہیں۔ اب کیا کہ وہ اس سے بڑھ کر ٹی وی آگا کرتے، وہ کیا جی وہ، ہاں وہ بولے ہمارے باقیات جیسے ہزاروں کتب ہیں اس کے اندر ہی، پرنٹ آؤٹ نکالتے جاؤ، کتابیں نکلتی جائیں، اتنی چپ کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ تو خدا کے اس نظام میں یہ سب چیزیں محفوظ ہیں کہ تو کیا شک ہے تجھے؟ ایسا دو چار باتیں بولتے ایک دم منڈے کو مارے سکا تھا۔ یہ شکوک و شبہات کا زمانہ ایسا ہو گیا، اچھے اچھے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں سوالات۔ میں اب آخر میں آ کر بولتا ہوں، ان بزرگوں کی باتیں ہمیں سنیں، اکابر کے واقعات ہمیں سنیں، ہم میں سے ایک ایک کی ذمہ داری نہیں بنتی کیا بولو؟ ہمیں کسی کو کلمہ بول کر نہیں دے سکتے کیا بولو؟ ہمیں کسی کو اللہ، حضرت فرماتے، بار بار میں حضرت کے حوالے سے بولتا، صرف تعلیم الاسلام ایک کتاب لے لو، حضرت کا کہنا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے وہ الہامی کتاب ہے، عربی میں بھی آ گئی ہے، الحمدللہ عربی میں آ گئی ہے، الہامی کتاب، عجیب و غریب کتاب۔ پہلا سوال ہی تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے، کیا شاندار سوال ہے، جواب کیا ہے؟ مسلمان۔ دوسرا سوال، مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، یعنی تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ تیسرا سوال، اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے کیا عقیدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندوں کے ہمارے کیا عقیدے، کتنی پیاری باتیں ہیں، کاش کہ انہی باتوں کو ہم
نوجوانوں میں سادے سیدھے انداز میں اگر سمجھائے، ان کے دلوں میں یہ چیزیں بیٹھیں گی تو انشاءاللہ شکوک شبہات دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم بچوں کو مکتب میں ایمان مفصل، ایمان مجمل رٹا دیتے، انہی چیزوں کو اگر ذرا کھول کر بیان کیے سمجھائے، اب جیسے یہ آخرت کا یقین ہے، حساب کتاب ہے، اس کو اس طریقے سے اگر ہم سمجھائیں، ان کا دین محفوظ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے آج کی مجلس میں یہ عہد کر کے جائیں، دنیا کی بہت چیزیں دیکھ لیے، یہ دیکھ لیے، وہ دیکھ لیے، کیا دیکھ لیے، یہ اب جو انشاءاللہ اس میدان میں اتر کر اس طریقے سے اگر ہم محنت کریں گے، جیسے حضرت بولے گھر سے شروع کرو، ایک ایک فرد سے شروع کرو، دھیرے 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 انشاءاللہ ماحول بنتا جائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے، آج جنگ دو قسم کی ہے، ایک ہتھیاروں کی ہے، ایک نظریات کی ہے۔ آج نظریات کی جنگ چل رہی ہے، نظریات کی وجہ سے قوموں کو شکست دیا جا رہا ہے۔ دجل اس درجے ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے معلوم نہیں ہو رہا، سفید کیا سیاہ کیا پہچاننے میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں دجل کے زمانے میں ایمان میں پختگی رہے، ایمان محفوظ رہے، اس کے لیے انشاءاللہ اگر اس مجلس میں ہم عہد کر کے اٹھیں، کچھ کام شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جائیں گے، کریں گے بھائی صاحب؟ اللہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنا میں ہمارے بڑے ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ حضرت فرماتے تھے تمہیں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنایا ہے، تمہیں جنٹل مین جیسے بنے تو بھی لوگ تم حافظ قرآن کر کر بلائیں گے۔ جب حافظ قرآن کر کر بلاتے ہیں تو جنٹل مین بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ہمیں ڈنڈیگل میں جوڑ رکھے تھے، حضرت بھی اکابر کا طرز تدریس کیسا کر کے سمجھائے، ایک ایک اکابر علماء۔ منشا کیا تھا؟ فارغ ہوتے ہی ادھر ٹرانسلیٹر، ادھر اکاؤنٹسلیٹ کو، ادھر مینیجر کو، ادھر ڈپارٹمنٹ کو، یہی دیکھتے ہیں تنخواہ کیا ہے، کلک ہوتی کیا، جمپ ہوتی کیا، یہ انداز سے جاتے ہیں۔ اب یہ گھر میں دو بھائیاں ہی، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، 15 کی 17 کی اگر کو تول کو ماپ کو دے لکھی، انہیں چھوٹا دے ہوئے پڑھ کو آتے، آئی ٹی میں گیا 40 کی 50 کی اگر کو جمپ والا، کہ امیر علی تجھے بولتا کر سب لوگ بڑے ہیں کہ ہمارا شاگرد ہے امیر علی ماشاء اللہ، حافظ قرآن ہے، مثال بولتا ہوں۔ اس لیے علماء کرام کو کیا کیے، اسی مقصد سے جوڑے کہ اس لائن میں رہو۔ کثرت ایک چیز ہے، برکت ایک چیز ہے۔ کثرت زیادہ رہیں گی 40-50 ایکڑ، لیکن برکت جو ہے اسے سمجھا نہیں سکتے ہم۔ وہ اللہ جسے دیتے ہیں، دریا دلی ہے، فیاضی ہے تو سراپا سخاوت کو دیکھنا کا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ دیتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے پر انشاءاللہ ہم اس مجلس میں عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دین سے وابستہ رہیں گے، دین کی خدمات سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور زمانہ تو بدلتا رہتا ہے، ہم اپنے طریقے پر رہیں گے، یہی ہمارے لیے سجدہ ہے۔ اور یہ پڑھانے کے زمانے میں یہ بھی پڑھ لیے وہ بھی پڑھ لیا تو ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پڑھنے کے زمانے میں جسے جس چیز سے دلچسپی رہتی کی انہیں وہ لائن میں جاتا۔ تمہیں دین کے پڑھاتے وقت اسے کارپینٹری سکھائے، الیکٹریشین کا سکھائے، پلمبنگ کا کام سکھائے تو انہیں پڑھ کو پلمبر ہی بنتا، اور جسے دلچسپی نہیں ہے انہیں کیا بھی توجہ نہیں دیتا، انہیں شروع سے قرآن کی لائن میں رہتا، اسی لائن میں رہتا۔ تو اس لیے ایک در گیر محکم گیر کر کے مضبوط اگر ہمیں رہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ذات کو بھی نفع ہوگا، انشاءاللہ ہماری وجہ سے قوم و ملت کو بھی نفع ہوگا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، میں سب کو بھی